وہاں پہ لیڈیز پولیس ہیں وہ بھی انشاءاللہ آئی ہوئی ہیں، اس طرح وہ ان کی الگ وہ حفاظت کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں BNN پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان شعیب الرحمان۔ اس وقت میں موجود ہوں ضلع مانسہرہ کے نواحی علاقے تناول لسا نواب کے مضافاتی گاؤں تناکا میں۔ تناکا گاؤں جو ہے مشہور ہے تناکا والے بابا کے نام سے۔ تو تناکا والے بابا کا تعارف آپ کو کروا دوں کہ ان کا جو نام تھا رحمۃ اللہ بابا جی تھا، اور یہ مشہور تھے تناکا والے بابا کے نام سے۔ اور یہ 16واں عرس کی تقریبات آج سے سٹارٹ ہو گئی ہیں، جمعہ مبارک کے دن سے، اور جمعہ کی نماز کے بعد فوراً بعد سے ان تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اور آج ہم یہاں پہ آئے ہیں، یہاں کی آگے کے 3 دن کی جو تقریبات ہیں ان کی تفصیلات جاننے کے لیے، اور یہ تفصیلات ہمیں دیں گے ہاشم صاحب جو کہ بیٹے ہیں اب ساجزادہ عبدالستار جو گدی نشین ہیں اس دربار عالیہ کے، اور ان کے بیٹے ہیں۔ ویسے تو عموماً ہم پیر صاحب کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں، لیکن آج جس وقت ہم یہاں پہ آئے تو ان کے پاس پنجاب اور ملک کے دیگر ایریا سے آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو ان کی جگہ پہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ ہاشم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کو ان سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگلے 3 دن کی تقریبات کیا ہیں۔ وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا عرس مبارک آپ کرنے جا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ دوستوں کا شکریہ۔ یہ 16واں عرس مبارک بابا جی سرکار کا ہو رہا ہے، تو الحمدللہ ہماری جو ترتیب ہے یہ آج جمعے کے وقت سمجھے اس کا باقاعدگی سے جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب عصر کی نماز کے بعد محفل شبینہ شروع ہوگا، اور وہ پھر ساری رات کو شبینہ ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ کل صبح تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے دعا ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بہت سارے لوگ ہمارے نئے دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں جو بہت کم مزارات پہ آتے ہیں یا اس قسم کی تقریبات میں آتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کے لیے تفصیل بتا دیجیے گا کہ یہ شبینہ کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا کیا ہے؟ جی، اس میں جو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو قاری صاحبان ہیں وہ واک اینڈ ٹیکسلا سے آتے ہیں، اور وہ آ کے یہاں پہ مکمل طور پہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر تلاوت کرنے کے بعد پھر صبح اس کا جو ہے وہ مکمل طور پر پورا سمجھے ختم پاک کا سلسلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بآواز بلند ہوتا ہے اور قرات کے ساتھ ہوتا ہے؟ جی، اس کا یہ کہ یہ بآواز بلند بھی ہوتا ہے اور یہ قرات کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھی جس طرح عصر کے سے لے کے مغرب تک یہ بآواز بلند ہوگا، اور لوگ یہاں پہ باقی لوگ بھی بیٹھ کے قرآن خوانی بھی کریں گے، اس کو سماعت بھی کریں گے۔ اب پھر جس طرح سے مغرب کے بعد لنگر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ خاموشی کے ساتھ اندر اپنے حساب سے وہ تاکہ کیونکہ قرآن پاک ادب بھی ضروری ہے، تو وہ پھر خاموشی کے ساتھ اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا، رات کی جو رات کو بھی پھر وہ جس طرح سے عشاء کی نماز کے بعد گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ تک لوگ جاگی دے رہتے ہیں، اور پھر کچھ اپنی مرضی سے یہاں پہ بیٹھ کے سماعت کرتے ہیں، وہ تاکہ اتنا اس حساب سے اگر لوگ زیادہ ہوتے ہیں پھر اونچی آواز سے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اگر کم ہوں صرف اندر ہوں اس حساب سے، اگر زیادہ اگر جس طرح سے بھی ہم کیا کہتے ہیں عصر کے بعد اسپیکر بھی استعمال ہم کر لیتے ہیں ضرورت پڑے تو اس حساب سے، وہ مطلب کہ جس طرح سے ضرورت پڑے اس حساب سے ہم اس حساب سے یہ ترتیب چینج ہو سکتی ہے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، ان کا دلچسپی، یا اگر کچھ زائرین جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، ظاہر سفر کر کے آتے ہیں، وہ تھکے ہوئے ہیں تو ان کے آرام کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ جی، اصل میں دیکھیں چیز یہ ہے نا جی، اب جس طرح سے لاہور سے لوگ آتے ہیں تو اب وہ جمعے کی نماز کو وہ یہاں پہ پہنچے ہیں، تو جمعے کی نماز کے بعد انہوں نے پھر لنگر کیے، اب وہ آرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نماز کے وقت انشاءاللہ اٹھیں گے عصر کی نماز کے لیے، پھر وہ باقاعدہ نماز پڑھیں گے۔ دوسری بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یہ جو دربار شریف ہے، اگرچہ یہ ایک سائڈ ایریا پہ پہاڑوں کے درمیان میں شہر سے بہت زیادہ دور ہے، لیکن یہاں پہ شکر الحمدللہ شریعت کے مطابق سارا کام ہوتا ہے، اور جو ہونا چاہیے دربار پہ ایک اللہ کے مزار پہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے اس کے مطابق یہ یہاں پہ آپ نے دیکھا، اور بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں اپنا عرس مبارک کی کیا ترتیب ہے، کیا طریقہ کار ہے، پھر ہم اس کو بتاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ میلہ کب ہوگا، ہم ان کو کہتے ہیں میلہ نہیں، میلہ وہ ہوتے ہیں جس میں ڈھول ہو، شور شرابہ ہو، اس کو جھولے وغیرہ ہوں، وہ چیزیں، تو یہ ایک عرس مبارک کی جو تقریب ہے یہ بالکل پرامن، خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ سکون ملے،
सुकून मिले। अल्लाह के ज़िक्र में सुकून मिलता है, बेशक। मुझे कुरान पाक की तिलावत वो करते हैं उसमें सुकून मिलता है। अब आप देख भी सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए अपने हिसाब से कुछ दुआ कर रहे हैं, कुछ लोग वो सामने आराम कर रहे हैं बैठे हुए वहाँ पे, कुछ मस्जिद में हैं अपने हिसाब से। दौड़ धमाका वो चीज़ें करनी है तो वो तो वैसे भी शरीयत में उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। अगर वो अगर करनी है इतने दूर दराज से, लाहौर से, कराची से, अगर दूसरे ममालिक से लोग अगर यहाँ पे अगर आते हैं ये चीज़ करने के लिए, उनके लिए और जगह बहुत सारी है। बेशक। अच्छा, ये पहली रात का जो सिलसिला होगा वो कुरान ख़वानी का सिलसिला होगा, सुबह 7 बजे दुआ हो जाएगी और उसके बाद मुख्तलिफ़ ज़िक्र व अज़कार लोग इनफरादी तौर पे भी करेंगे। तो इज्तिमाई तौर पे दूसरा अमल कब शुरू होगा? इंशाअल्लाह जो दूसरा जो हमारा अमल है, कल असर की नमाज के बाद यहाँ पे चादर होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे लोग कुरान ख़वानी भी करेंगे और फिर यहाँ पे ख़त्म क़ादरी शरीफ होगा और फिर मग़रिब की नमाज तक वो कुरान ख़वानी ज़िक्र अज़कार का सिलसिला वो चलता रहेगा। फिर मग़रिब की नमाज के बाद फिर लंगर होता है, तो लंगर इशा की नमाज तक जारी रहता है। वो अब मेहमानों के हिसाब से अगर ज़्यादा होते हैं कम होते हैं वो इस हिसाब से नमाज को आगे पीछे करते हैं। तो वो फिर इशा की नमाज के बाद फिर हमारी जो दूसरी महफ़िल शुरू होती है, जो पहले तिलावत नात फिर उलमाए कराम के ख़ताबात होते हैं और फिर उसके बाद महफ़िल समा हमारी होती है। उलमाए कराम के ख़ताबात जैसे आपने कहा होते हैं, तो उलमा कहाँ कहाँ से आते हैं, या इस बार ये जो होने जा रही तकरीब इसमें कहाँ कहाँ से आलम तशरीफ़ ला रहे हैं? वैसे तो मुख्तलिफ़ जगह के लोग आते हैं, आके यहाँ पे वो मौजूद होते हैं और इस मरतबा इंशाअल्लाह जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम डी ब्लॉक सेटेलाइट टाउन से पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब के साहबजादे पीर सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब तशरीफ़ ला रहे हैं इंशाअल्लाह। और ये उनका ये बयान तकरीबन किस वक्त कल रात को स्टार्ट होगा? तकरीबन 11 बजे तक हो जाएगा, 10:30 से 11 के दरमियान शुरू हो जाएगा, 10:30 से 11 तक। और वो इसका ये आखिरी ख़िताब होगा? जी आखिरी ख़िताब होगा और उसके बाद महफ़िल समा होगी। उसके बाद फिर आधे पौने घंटे का हम वक्फा देते हैं। और फिर दूसरी बात ये भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जब महफ़िल समा होती है तो हम यहाँ पे लोगों को, चूँकि लोगों का एक माहौल है उसमें धमाल डालना कूदना ये मामलात करने, तो हम लोगों को उस चीज़ से बिल्कुल रोकते हैं। और यहाँ पे हम आधा घंटा उनको जो वक्फा देते हैं उसमें ये होता है कि हम उनके कहते हैं अपना वज़ू करके आएँ, वज़ू वगैरह करें जो अपने और अपनी तरह रिलैक्स थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे आ जाए। तो पुरअमन तरीके के साथ एक शरीयत के मुताबिक हम महफ़िल समा करते हैं। अच्छा, ये तो थोड़ी तकरीबात के हवाले से थी। तो ज़ायरीन पूरे मुल्क से आते हैं, बल्कि बैरून मुल्क से भी यहाँ पे आते हैं, तो उनकी रिहाइश और खाने पीने के और बाकी क्या इंतज़ामात होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आप जगह देख रहे हैं तो अब इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जिस तरह से पहले तो सर्दियाँ थी और लोगों को ज़रूरत भी थी कि वो जितना कितना उनको कमरे हम मुहैया करें, तो जो पहला हमारा जो दिन होता है, जिस तरह से आज जुम्मे और आज जो रात है, इसमें जो लोग होते थे हमारे पास नीचे मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह 4 बिल्डिंग मदरसा बना हुआ बच्चों का, उस तरह बच्चियों का भी मदरसा है, तो हम उनको एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब तो गर्मी हो गया, वो लोग उनकी ख्वाहिश होती है कि हम ऊपर खुली जगह पे फ़ज़ा में वो लेटे, तो फिर वो जिस तरह से अब ये आप जगह देख रहे हैं, मस्जिद में उनको जगह मिलती है वहाँ पे लेट जाते हैं, मस्जिद के से में जगह मिलती है वहाँ पे लेट जाते हैं। तो दूसरे दिन चूँकि बहुत ज़्यादा रश होती है और फिर 7 तकरीबात भी होती हैं, तो वो फिर लोग तो सोते भी नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये हमारी कोशिश यही है कि ताकि लोगों को यहाँ पर कोई फैज़ मिले, इतनी दूर से आते हैं तो कोई चीज़ ले के जाएँ, तो वो लोग तकरीबात में बड़े पुरअमन तरीके के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, बवज़ू हो के तरीके के साथ शिरकत करते हैं। अच्छा, ये दरगाह, मस्जिद, मदरसा और ये जो एरिया है, इसमें तकरीबन कितने लोग सो सकते हैं बैक वक्त? जी सोने की अगर हम बात करें, अगर सिर्फ सोने की पूरी जगह पे हम सोने की अगर पूरे एरिया को हम इस्तेमाल जिस तरह करते हैं, और अब अगर लोग सोएं जिसको सोना कहते हैं, वो कुछ लोग चलते हैं, जगह खाली होती है इस तरह से, लेकिन पूरी जगह को हम इस्तेमाल करें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ये 1500 से 2000 के दरमियान ये लोग यहाँ पे सो सकते हैं आराम से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी मैंने नोटिस की, अभी मैं नीचे उतरा भी था और कमरों को भी मैंने विज़िट किया है, तो वहाँ पे बेड लगे हुए हैं। तो ये जो आपने कमरे रखे हुए हैं, तो इनमें बेड्स की सहूलत मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो बच्चे हैं तो हमने उनके लिए बेड दिए हुए हैं। अच्छा जी, तो चूँकि बच्चे हैं, तालिब इल्मी दौर है उनका, तो हमारे पास ये गुंजाइश हम है रख सकते हैं कि हम उनको बेड मुहैया करें, हमने उनको बेड दिए हुए हैं।
اچھا سونے کے لیے. اور یہ جب تقریبات ہوتی ہیں تو ظاہر ہے مدرسے کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ روم یا وہ جو ایریا ہوتا ہے وہ بھی زائرین کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اگر ضرورت پڑے تو. جی بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے جو طالب علم ہیں ان کے عزیز و اقارب آتے ہیں, ان کو کمرے مل جاتے ہیں, وہ بھی سوتے ہیں, باقی لوگ بھی سوتے ہیں. جس طرح سے میں نے بتایا کہ وہ ہم پہلے دن اس کو مکمل استعمال کرتے ہیں, وہ لوگ استعمال کرتے ہیں, دوسرے دن پھر لوگوں کی جگہ نہیں ہوتی. ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں. اچھا پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور خواتین کی بھی کثیر تعداد ہوتی ہے, اسپیشلی اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں بہت زیادہ خواتین آتی ہیں, تو خواتین کے لیے کیا یہاں پہ رہائش کی پوزیشن ہوتی ہے؟ جی الحمدللہ یہ دربار شریف پہ ہم نے مکمل طور پہ جو سیٹ اپ ہے عورتوں کا بالکل الگ کیا ہوا ہے. اس طرف بچیوں کا مدرسہ بھی ہے, یہ بڑا ہال ہے, وہاں پہ محفل ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ, عورتوں کی الگ, وہاں پہ میری ہمشیرہ ہیں وہ ہوتی ہیں, تو اس طرح سے وہ مکمل طور پر محفل ہوتی ہے. میری تینوں ہمشیرہ ماشاءاللہ بیرا شریف سے فاضل ہیں, اور دو نے جو چھوٹی دو نے حفظ قرآن کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ دین کے لحاظ سے مکمل طور پہ ہم نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا تاکہ یہاں پہ لوگ آئیں, ان کو ایک اچھی تربیت اور اچھا فیض لے کے جائیں. اچھا خواتین کے آپ نے جیسے بتایا کہ علیحدہ سے سارا سیٹ اپ ہے, تو وہاں پہ محفل بھی علیحدہ ہی ہوتی ہوں گی, تو وہاں پہ جو مقررین ہوں گے یا وہاں کی خطبہ یا وہاں کی جو سسٹم ہوگا وہ خواتین ہی کر رہی ہوتی ہے؟ جی جس طرح سے بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میری ہمشیرہ ہیں, میری خالائیں بھی ہیں, تو اپنی اس طرح سے میرے گھر سے بھی ہیں, بھابھی وغیرہ بھی ہیں, وہ انشاءاللہ سارے. اچھا نارملی جو درگاہ پہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہاں پہ اس اسٹیج پہ محفل سما ہوگی, تو عام طور پہ خانقاہوں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کا ایریا اگر علیحدہ بھی ہے تو وہاں پہ اسپیکر وغیرہ دے دیے جاتے ہیں, تو یہ یہاں پہ یہ والا کانسیپٹ نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ کیونکہ محفل خواتین کی الگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو محفل سما کی آواز وہ اگر سننا چاہیں تو یہ پردے کے آپ دیکھ سکتے, اس طرف حال بڑا ان کا بنا وہاں پہ وہ کرتی ہیں, تو اسپیکر کی آواز وہاں پہ جاتی ہے ان کے لیے اگر سننا چاہیں. تو یہ ہے کہ ان کو ہم مکس نہیں ہونے دیتے, ان کو بالکل سختی کے ساتھ وہاں پہ لیڈیز پولیس ہیں وہ بھی انشاءاللہ آئی ہوئی ہیں, اس طرح وہ ان کی الگ وہ حفاظت کرتی ہیں, ان کو سیریس ہم نہیں آنے دیتے, مکس اپ نہیں ہونے دیتے. میں یہاں پہ آیا تھا تو میری آپ کے والد محترم سے بھی بات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی تھی کہ خواتین کی جو محفل ہوتی ہے یا جو 3 روزہ تقریبات ہوتی ہیں تو وہ 4 دیواری کے اندر ہوتی ہیں اور ان کی آواز باہر نہیں آتی ہے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ عورت کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے, تو ہم نے چھوٹے سے اسپیکر تاکہ اس حال کے اندر ہی ان کی آواز باہر نہ جائے, اس حساب سے ہم نے ایک الگ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. مطلب جو بھی ان کے ذکر و اذکار جو بھی ہوتی ہے وہ جو بھی علیحدہ سے ہوتی ہے اور باہر کسی کو نہیں پتہ چلتا. ساتھ منع کرتے ہیں موبائل وغیرہ وہاں پہ نہ استعمال کریں, ویڈیوز اگر کوئی بناتی ہیں ان پہ سختی کی ہوئی ہے, مطلب کہ موبائل, اور ویسے بھی یہاں پہ جو دوست آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ویڈیوز نہ بنائیں, ٹھیک ہے, چونکہ عورتیں ایک سائڈ پہ آتی ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے مکمل سیٹ اپ الگ بنایا ہوا ہے, ان کے لیے پیچھے الگ پہ وہ کھڑے ہو کے دعا کریں گی, وہ بھی مزار کے اندر ہم ان کو نہیں جانے دیتے, تو ان کی جگہ بنی ہوئی, تو اسٹیئر بنا ہوا ہے, یہاں پہ ان کی الگ جگہ ایک راستہ بنایا ہوتا ہے جیسے وہ پھر جگہ بیٹھ کے وہ الگ اپنا ان کو کعوہ پانی ان کو یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے, وہ علیحدہ ہوتا ہے. اچھا تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یا وہ لوگ جو آپ کو فالو کر رہے ہیں جو جہاں تک نہیں آ سکے یا دوسری درگاہوں پہ جاتے ہیں, تو ان کو ایسے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کیا خصوصی میسج دیں گے؟ جی دیکھیں جی, اصل جو تعلیمات اولیاء کرام ہے وہ ایک شریعت کے اندر رہ کے ساری معاملات کو کرنا ضروری ہے, اور جو میرے دادا حضور نے بھی جو تعلیمات دی ہیں وہ سب سے پہلے نماز کی پابندی, والدین کا احترام, زبان کی سچائی اور دل کی صفائی. آپ نے فرمایا کہ جو ان پہ عمل کرے گا اس کا میرے ساتھ تعلق ہے, مرید کا تعلق بھی ہے اور دوسرا روحانی تعلق بھی ہے, جو اس پہ عمل نہیں کر سکتا اس کے ساتھ میرے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں, خواہ وہ اپنی اولاد کیوں نہ ہو. بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت مفصل انٹرویو کیا ہے ہم نے. یہاں پہ جب ہم آئے تھے تو بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے, اسپیشلی پنجاب سے اور مختلف ایریا سے مہمان آئے ہوئے تھے. ساجزادہ عبدالستار صاحب جو تھے وہ تو ان کے ساتھ موجود تھے, وہ ہمیں وقت نہیں دے سکے, بلکہ ہم نے ان سے کہا بھی نہیں ہے, صرف اس لیے نہیں کہا کیونکہ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مہمان زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ وہ اپنا وقت نکال کے یہاں پہ ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں. میں صرف کلوزنگ کمنٹ میں اتنا ہی کہوں گا کہ عرس بہت ساری جگہوں پہ ہوتے ہیں, ہم کوریج بھی دیتے ہیں اور آپ لوگ بھی اکثر و بیشتر جگہوں پہ جاتے ہوں گے, لیکن اس قسم کی جو پوزیشن ہے یا جس قسم کا یہاں پہ انوائرمنٹ ہے یا ماحول ہے یا جس طرح کی یہاں پہ انٹرویو ہم نے کیا, جو بات چیت انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, وہ بالکل مختلف ہے اور درگاہوں کی نسبت اور جگہوں کی نسبت. جس طرح انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ
یہاں پہ میلہ نہیں ہوتا بلکہ یہاں دینی تعلیمات ہوتی ہیں، اور جو تقریبات ہم نے آپ کو دکھائی ہیں یا سنوائی ہیں ان کی زبانی، ان میں سے کہیں پہ بھی میلے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ بھی اس قسم کی تقریبات ہوتی ہیں یا اس قسم کی جو تقریبات ہیں ان کو اگر عین اسی طرح کیا جائے جس طرح اس درگاہ پہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ دین کو پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔